پیش کرنے کی سعادت یہ حاصل بے شک اور کوئی بھی کام ہوتا ہے تو اتنے وثوق کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ میں نے سرکار سے کہہ دیا ہے، یہ میں نے سرکار سے کہہ دیا ہے، تو وثوق سے یہ کہتے ہیں جیسے لگتا ہو کہ ان کو اپنی بات کی کہ اپنی آرزو کے پورے ہونے پر پورا پورا یقین ہے۔ یقیناً یہ میرے عزیزوں بہت بڑی بات ہے۔ مجھ کو یاد آیا حضور محبوب الہی کے جو مرید تھے نا امیر خسرو، بہت زیادہ محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ کو وہ مانتے تھے۔ ایک بار کسی کام سے گئے، آنے میں دیر ہو گئی، سرکار محبوب الہی نے پوچھا دیر کیوں کر دیا؟ انہوں نے کہا سرکار ایک ولی کا جنازہ نکلا ہوا تھا اور انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ جو ہمارے جنازے کی نماز میں شامل ہو جائے گا وہ بخش دیا جائے گا، وہ جنتی ہو جائے گا۔ تو کہے اس کا مطلب تم جنت لینے چلے گئے تھے، دیر ہو گئی۔ اس کا مطلب تم جنت لینے چلے گئے تھے، دیر ہو گئی۔ کہا نہیں حضرت، میں نے اپنے کو ایک کمرے میں بند کر لیا، میں جنازے میں نہیں گیا، ایک کمرے میں میں نے اپنے کو بند کر لیا۔ حضور محبوب الہی نے کہا جی آدمی مفت میں جنت مل رہی تھی، تم لینے نہیں گئے، اپنے کو تو نے کمرے میں بند کر لیا۔ کہا حضرت اس ولی کی ولایت ہمیں تسلیم ہے، اس ولی کی ولایت ہمیں تسلیم، ان کا تقوی مجھے تسلیم، ان کا زہد مجھے تسلیم، ان کا اختیار مجھے تسلیم۔ مگر سرکار اگر جنت لینے میں ان کے جنازے کی نماز میں چلا جاتا تو لوگ کہتے امیر خسرو کو اپنے پیر پر اعتبار نہیں تھا، امیر خسرو کو اپنے پیر پر اعتبار نہیں تھا، تبھی تو جنت لینے کہیں اور گیا۔ سرکار ہمیں جنت بھی چاہیے تو آپ کے قدموں سے چاہیے، ہمیں رفعت بھی چاہیے تو آپ کے در سے چاہیے، ہمیں جنت لینے اور کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پتہ ہے کہ میرے عزیزوں اس طریقے سے اگر کوئی مان لے تب سمجھے اس کا ماننا کتنا فائدہ ہے۔ بتائیے تو یہ ہمارے مولانا نور عالم صاحب ہیں، اللہ ان کی عمر میں کمائی میں برکت عطا فرمائے اور غوث پاک کے فیضان سے ان کو، ہم کو، آپ سب کو، ان کے پورے گھر پر کو مالا مال۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب آئیے ذرا ہم بارگاہ غوثیت میں دستک کریں، یہ بارگاہ غوثیت میں اپنا کاسا لیے پہنچ جائیں اور یہ عرض کریں سرکار ہمارے کاسے کو بھر دیجیے، سرکار ہمارے دامن کو بھر دیجیے۔ یدی اب ان کی بارگاہ میں چلتے ہیں میرے عزیز، اولیاء کرام تو اس روئے زمین پر بہت ہوئے اور ہوتے رہیں گے، بہت ہوئے اور ہوتے رہیں گے، قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ اور سے سنیے گا، بہت ہوئے اور ہوتے رہیں گے۔ وہ اولیاء کرام کی جماعت کی فضیلت میں یہ آیت کریمہ میں نے پڑھی نا، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوتا نہ کوئی غم۔ بتائیں اب غور کرنا، بہت سارے اولیاء کرام ہیں مگر میرے غوث کا مقام ہی الگ ہے، بولو میرے غوث کا مقام ہی الگ ہے، میرے غوث کا مرتبہ ہی الگ ہے۔ میرے غوث کی شان تو یہ ہے جیسے رسول پاک کے آنے سے پہلے، مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت سے پہلے انبیاء کرام نے بشارت دی ہیں، کہیں حضرت آدم نے بشارت دی، کہیں حضرت نوح نے بشارت دی، کہیں حضرت سیس نے بشارت دی، کہیں زکریا نے بشارت دی، کہیں یحییٰ نے بشارت دی، کہیں ابراہیم نے بشارت دی، کہیں اسماعیل نے بشارت دی، کہیں موسیٰ نے بشارت دی، کہیں عیسیٰ نے بشارت دی، آدم سے لے کر عیسیٰ تک
انبیاء کرام میرے آقا کے آنے کی بشارت دیتے رہے، ایک آنے والا آئے گا، ایک آنے والا آئے گا جس کے اندر آدم کی آدمیت بھی ہوگی، ابراہیم کی خلت بھی ہوگی، نوح کی شجاعت بھی ہوگی، موسیٰ کا جلال بھی ہوگا، عیسیٰ کا جمال بھی ہوگا۔ میرے عزیز مصطفیٰ جانے رحمت کے خطبے پڑھتے رہے، اولیاء انبیاء کرام اس شان سے ہوں گے، ان کے بال ایسے ہوں گے، ان کا قد ایسا ہوگا، ان کا کمال یہ ہوگا، ان کی رفت یہ ہوگی، ان کی بلندی یہ ہوگی۔ ٹھیک اسی طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میرے غوث پاک کے آنے سے پہلے اولیاء کرام نے بشارت دی ہے، اولیاء کرام نے بتایا ہے، اولیاء کرام نے ان کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ آپ دیکھو حسن بصری نے بھی حضرت غوث پاک کی آمد کی بشارت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرت امام حسن عسکری بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لاڈلے کے آنے کی بشارت دے رہے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی بھی ان کے آنے کی بشارت دے رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر بھی ان کے آنے کی بشارت دے رہے ہیں۔ حضرت ابو احمد بھی ان کے آنے کی بشارت دے رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے میرے عزیزو، اولیاء کرام تو بشارت دے ہی رہے ہیں، اولیاء کرام تو خطبے پڑھ ہی رہے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت کا کرم ہو رہا ہے، آقا کا کرم ہو رہا ہے، دادا کا کرم ہو رہا ہے، رحمت عالم کا کرم ہو رہا ہے۔ میرے آقا حضرت غوث پاک کے والد کو خواب میں نظر آتے ہیں اور فرما رہے ہیں، میرے آقا کہہ رہے ہیں آتاک اللہ ابن، اللہ تجھ کو ایک لڑکا عطا فرمائے گا، سیکون لہ شان، اس کی ایک بہت بلند شان ہوگی۔ جس طریقے سے میری شان انبیاء اور مرسلین میں ہے، ایسے وہ ممتاز اولیاء کرام میں ہوگا، عطا میں وہ ہے سرکار غوث پاک کی شان، وہ ہے میرے آقا سرکار غوث پاک کی شان۔ میرے عزیزو یہی وجہ ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا بھی ہو رہے ہیں، سمجھے، پیدا بھی ہو رہے ہیں تو بھی روزہ رکھ رہے ہیں، رمضان میں روزہ رکھ رہے ہیں۔ غوث پاک پیدا ہونے والا بچہ کیا جانتا ہے؟ اب یہ علماء بیٹھے ہوئے احکام شرع کا مکلف ہوتا ہی نہیں۔ احکام شرع کا مکلف اس وقت ہوگا جب اس کی عمر حد بلوغت کو پہنچ جائے، صحیح بات ہے۔ مگر غوث پاک بچپن ہی میں روزہ رکھ رہے ہیں، پیدا ہوئے ہیں، دودھ پی رہے ہیں، روزہ رکھے ہوئے ہیں، دودھ پینے کے ایام میں روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ غور کرنا میرے عزیز ساتھیو، غوث پاک سے عالم خیال میں پوچھو، سرکار یہ بچپنے میں روزہ، سرکار یہ بچپنے میں پابندی شریعت، سرکار یہ بچپنے میں احکام شرع کی پابندی، غوث پاک سے عالم خیال میں پوچھو۔ میرے غوث کہیں گے لوگوں میں بچپنے میں شریعت کی پابندی کر کے بتانا چاہ رہا ہوں، کوئی ولی شریعت کو چھوڑ کر تو ولی نہیں، کوئی انسان شریعت کو چھوڑ کر کے ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ ولی ہونے کے لیے شریعت کی پابندی ضروری ہے، ولی ہونے کے لیے مصطفیٰ کے قوانین پر چلنا ضروری ہے، ولی ہونے کے لیے شریعت مطہرہ کی پابندی ضروری ہے۔ وہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور یہی وجہ ہے میرے عزیز، ایک جس طریقے سے سرکار سے لوگوں نے پوچھا تھا یا رسول اللہ آپ کو کب معلوم ہوا کہ آپ نبی ہیں؟ ایک بار پوچھا تھا صحابہ نے یا رسول اللہ آپ نبی کب بنائے گئے؟ ٹھیک اسی طریقے سے غوث پاک سے لوگوں نے پوچھا تھا، غوث پاک سے مریدوں نے پوچھا تھا، غوث پاک سے متقدمین نے پوچھا تھا، غوث پاک سے چاہنے والوں نے پوچھا تھا، غوث پاک سے ماننے والوں نے پوچھا تھا، غوث پاک سے لوگوں نے عرض کیا تھا سرکار آپ کو کب معلوم ہوا کہ آپ ولی ہیں؟ کب معلوم ہوا کہ آپ ولی ہیں؟ غوث پاک نے فرمایا جب میں بچپن میں پڑھنے جاتا تھا تو داہنے بھی فرشتے نظر آتے تھے، بائیں بھی فرشتے نظر آتے تھے، فرشتوں کی جماعت کے ساتھ میں مدرسہ جاتا تھا، اور جب مدرسہ میں پہنچ جاتا تو ایک اس میں سے اعلان کرتا اللہ کے ولی کے لیے جگہ خالی کر دو۔ میں سمجھ لیتا کہ میں بچپنے میں ہوں تو اللہ کا ولی، بچپنے میں بھی میں اللہ کا بولو اللہ کا ولی ہوں۔ یہ ہے ہمارے سرکار غوث پاک جن کا بچپنا اتنا عظیم ہو، ان کی جوانی کتنا بکمال بولو، جن کا بچپنے کا عالم تو یہ ہے میرے عزیزو
علماء کرام بیٹھے ہوئے بچپنے میں، مگر بیل کی بولی بھی سماعت کر رہے ہیں. سبحان اللہ بولو. بیل کی بولی بھی سماعت کر رہے ہیں. یہ خانہ کعبہ کو اپنے گھر سے دیکھ رہے ہیں. بولو یار، خانہ کعبہ کو اپنے گھر سے دیکھ رہے ہیں. اعلیٰ حضرت کتنا پیارا کہتے ہیں، سارے کتابیں جہاں کرتے ہیں کعبہ کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در. وہ سرکار کو سے پاک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. یہ بات آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ بچپنا دیکھو، ایک عورت اپنے بچے کو لے کر کے آئی. جب بچہ بیمار ہو جاتا ہے نا تو آدمی ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہے، نہیں لے جاتا؟ آپ بولو، لے جاتا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہے. جب وہ بیمار ہو جائے بچہ تو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہے، نہیں لے جاتا ہے؟ ہاں بولو، لے جاتا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہے. وہ جب دیکھی ڈاکٹر کی دوا اثر نہیں کر رہی ہے تو اللہ کے مقبول بندے کی بارگاہ میں لے کے جانا چاہیے. اس لیے انہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے. انہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے. صحیح بات ہے یہ؟ وہ اب اٹھائی اپنے لڑکے کو، کہاں چلی؟ غوث پاک کے نانا کی خانقاہ میں پہنچا. سمجھے؟ غوث پاک کے نانا کا کیا نام تھا؟ بولو. والد صاحب کا کیا نام تھا؟ والد صاحب کا نام تھا سید موسیٰ اور نانا کا نام تھا عبداللہ سمجھ. سر بات ہے، یہی نام تھا نا. خانقاہ میں پہنچی، جیسے پہنچی نا، ابھی پہنچی راستے میں وہ لڑکا جو بیمار تھا نا مر گیا. بولو، لڑکا جو بیمار تھا مر گیا. اب لے کر کے پہنچی. سرکار یہی بڑھاپے کی لاٹھی تھی. بولو، سرکار یہی بڑھاپے کی لاٹھی تھی، یہی بڑھاپے کا سارا. سرکار لاٹھی راستے میں ٹوٹ گئی، سرکار سہارا راستے میں چھوٹ گیا. آپ کرم کرتے ہیں. بولو، آپ کرم کرتے ہیں. غوث پاک کے نانا نے آنکھ کو بند کیا. ابھی مولانا صاحب آپ کے امام صاحب کہہ رہے تھے نا کہ حضرت کہہ رہے تھے کہ الٹے ہی چال چلتے ہیں دیوانے گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. ہم اگر آنکھ کو بند کر لیں تو جو چیز نظر آ رہی تھی وہ بھی بند. ارے آنکھ بند، وہ بھی بند. آنکھ بند بولو وہ بھی بند. جو چیز نظر آ رہی تھی وہ بھی بند. مگر اللہ والے اگر اپنی آنکھ کو بند کرنا تو لوہے محفوظ دیکھ رہے. بولو، لوہے محفوظ دیکھ رہے. انہوں نے کہا عورت چلی جا. کیا کہا؟ عورت چلی جا، تیری قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے. چلی جا. نکال. اب خوش ہو گئی ہوگی عورت. نہ بولو نا بھائی، خوش ہو گئی ہوگی عورت. آئی دیکھ موڑی ہلا رہے ہیں. خوش ہو گئی ہوگی. ارے یار اس کا دل پھٹ گیا ہوگا. اس کے دل سے پوچھئے مولانا صاحب، اس کے دل سے پوچھئے ناکامیوں کی لذتیں جو مسافر لٹ گیا ہو جب کہ منزل کے قریب. وہ گھر سے چلی تھی، ہزار تمنائیں لی ہوئی تھی. وہ گھر سے چلی تھی، بہت آرزویں لی ہوئی تھی. وہ گھر سے چلی تھی، بہت خواہشیں لی ہوئی تھی. وہ یہ سوچ رہی تھی دوا نے کام نہیں کیا کوئی بات نہیں ہے، دوا کام نہ کرے کوئی بات نہیں ہے. میں ولی کی بارگاہ میں چل رہی ہوں، یہاں دوا کام نہیں کرتی ہے، وہاں دعا کام کر دیتی ہے. یہ سوچ کر کے چلی تھی. مگر بچہ جب مر گیا اور حضرت نے بھی کہہ دیا جا، تیری قسمت میں اب اولاد نہیں ہے. وہ عورت روتے ہوئی اب چل رہی ہے، آنسو بہاتے چل رہی ہے، آہو پگا کرتے چل رہی ہے، روتی چلاتی چلی جا رہی ہے. راستے میں غوث اعظم پچھوانے میں مل جا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں مائی ابھی اس سے پہلے تو آ رہی تھے تو ہنستی ہوئی آ رہی تھی، مگر واپس روتے ہوئے کیوں جا رہی
رہی ہے, بتاؤ وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا صاحبزادے میں تیرے نانا کے پاس گئے تھے اپنے بچے کو دعا کرانے کے لیے, بچہ راستے میں دم توڑ دیا, تیرے نانا کے پاس گئی, تیرے نانا نے مجھ کو بتا دیا کہ قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے, مجھ کو خانقاہ سے نکال دیا, اس لیے روتے ہوئے میں جا رہی ہوں, روتے ہوئے میں واپس ہو رہی ہوں. غوث سے سننا اے مولانا نور عالم صاحب کے گھر پہ آئے ہوئے غوث پاک کے دیوانوں, غوث پاک کے متوالوں, ذرا غور سے سننا. غوث پاک بچپنے میں ہے, فرما رہے ہیں اے عورت تجھے مانگنے نہیں آیا, تجھے مانگنے نہیں آیا, چل میں تجھے بتا رہا ہوں, مانگنے کا ڈھنگ میں بتا رہا ہوں, مانگنے کا طریقہ میں بتا رہا ہوں, مانگنے کا سلیقہ میں بتا رہا ہوں. چل جا کر کے یہ کہہ دے حضرت اگر میری قسمت میں اولاد ہوتی تو مل جاتی, آپ کے دروازے پر آنے کی ضرورت کیا ہوتی, اور کرنا کیا, اگر میری قسمت میں اولاد ہوتی تو مل جاتی, آپ کے پاس آنے کی ضرورت کیا رہتی, آپ کے دروازے پر دستک دینے کی ضرورت کیا رہتی, آپ کی چوکٹ پر حاضری دینے کی ضرورت کیا ہوتی. اور کرنا جملہ بڑا عظیم ہے نا, اور پاک کے نام نے سمجھ لیا یہ جملہ اس کا نہیں ہے. بولو بولو بولو, اور پاک کے نانا نے سمجھ لیا یہ جملہ اس کا نہیں ہے. مگر ذرا دیکھو کہتے چل نکل جا, کیا کہتے ہیں, چل نکل جا, باہر نکل رہی ہے اور اسے پاک دروازے ہی پر سے باہر پیسے اندر ہو جائے. نانا کہہ رہے ہیں نکل جا, نانا کہہ رہے ہیں نکل جا, اور سے آزم بچپنے میں اندر کرتے رہے. جب کئی بار یہ ہوا تو نانا نے پوچھا یہ کون ہے جو تمہیں اندر کر رہا ہے, بولو یہ کون ہے جو تمہیں اندر کر رہا ہے. بچپنے میں تھی, چھوٹے سے تھی, عورت کے ہاتھ کو پکڑا, جھٹ سے آگے کر دیا, پیچھا آگے کر دیا, یہی ہے جب مجھ کو اندر کر رہے ہیں. غوث پاک کے نانا نے کہا بیٹا کیا ہے, بیٹا کیا ہے. غوث پاک نے کہا نانا یہ ہمارے گھر کی ریت کے خلاف ہے. سبحان اللہ, نانا ہمارے گھر کی ریت کے خلاف ہے, ہمارا گھر تو گھر ہے, روتے ہوئے آتے تو ہنستے ہوئے جاتے, روتے ہوئے آتے تو ہنستے ہوئے جاتے, آنسو بہاتے ہوئے آتے تو ہنستے ہوئے واپس ہوتے, آہو پھگا کرتے آتے تو ہنستے ہوئے جاتے, روتے ہوئے آتے ہنستے ہوئے جاتے, چلاتے ہوئے آتے مسکراتے ہوئے جاتے. یہ عورت مسکراتے آئی تھی روتے جا رہی ہے, مسکراتے آئی تھی روتے جا رہی ہے. یہ تو ہمارے گھر کی ریت کے خلاف ہے نانا, ریت کے خلاف ہے, یہ تو ریت کے خلاف ہے. ارے کہاں وہ روتی ہوئی آئی تھی تو ہنستی ہوئی جاتی, یہ ہونا چاہیے. بچپنے میں کیا انداز ہے, کیا کہنے کی بات ہے. سچ کیا ہے, مچھلی کے بچے کو تیرنا نہیں سکھایا جاتا, مچھلی کے بچے کو تیرنا نہیں سکھایا جاتا. ہمارے گھر کا بچہ ہو تو اس کو ابھی شعور سے بات کرنے کی بھی تمیز نہیں ہوگی, سمجھے, تمیز نہیں ہوگی. صحیح بات آ گئی. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی سیدنا مولانا محمد المادن جود والکرم والہ وآلہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کہہ رہا تھا میں, ارے کیا کہہ رہا تھا. غوث پاک نے کہا نانا ہمارے گھر کی ریت کے خلاف ہے یہ. یہاں تو لوگ روتے ہوئے آتے ہیں ہنستے جاتے ہیں, یہاں ہنستی ہوئی آئی تھی روتی ہوئی جاتی ہے. غوث پاک کے نانا نے کہا بیٹا میں یہ معاملہ تیرے حوالے کر دیا. بولو یار, تیرے حوالے کر دیا. بولو سبحان اللہ, تیرے حوالے کر دیا. جیسے ہی کہا غوث اعظم بچپنے میں ہے, کہا میرے غوث کا تیری شان ہے, میرے غوث کا تیری عظمت ہے, میرے غوث کا تیری رفت ہے. غوث اعظم بچپنے میں ہے, آپ نے عورت
تجھے دھوکا ہوا ہے، تیرا بیٹا بولو تیرا بیٹا مرا نہیں ہے، دیکھ تو عورت جھوک کر کے جب اپنا آنچل ہٹا کے دیکھ رہی ہے تو اس کا لڑکا مر چکا تھا، وہ لڑکا کھیلتا نظر آ رہا ہے، وہ لڑکا ابھرتا نظر آ رہا ہے، وہ لڑکا کھیلتا نظر آ رہا ہے۔ تبھی تو سرکار اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا خوف ہے اور لاڈلا بیٹا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہمارے غوث اعظم ابھی بچپنا ہے، بولو ابھی بچپنا ہے، ابھی بچپنا ہے، مگر کسی کا دل توڑنا گوارا نہیں ہے، بولو تو دل توڑنا گوارا نہیں ہے، سمجھے؟ علم حاصل کر رہے ہیں، مولانا ہو گئے، محدث ہو گئے، مفسر ہو گئے، مفتی ہو گئے، بولو محدث ہو گئے، مفتی ہو گئے، مفسر ہو گئے، اتنا پڑھ لیا، اتنا پڑھ لیا، جہاں علماء کا ذہن نہیں جاتا وہاں غوث اعظم کا علم رہنمائی کرتا تھا۔ وہاں محدث ابن جوزی کوئی معمولی آدمی نہیں تھے، کوئی معمولی آدمی نہیں، بہت سارے علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھو ان کی تصنیف کسی بھی فن میں اٹھا کر کے دیکھو ضرور ان کی تصنیف ملے گی، اور بہت تنقیدی مزاج رکھتے تھے، یہ بہت تنقیدی مزاج رکھتے تھے، بہت مقنن قسم کے تھے، تنقید کرتے تھے، بہت زیادہ تنقید کرتے تھے۔ غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچے، اچھا تقریر بھی غوث اعظم کو جو آتی تھی نا، تقریر بھی عجم کے رہنے والے تھے، اب عرب میں بولنا تھا، بولو عجم کے رہنے والے عرب میں بولنا تھا، وہ بہت گھبراتے بولوں گا کیسے، اوہو، مگر بیدار ہیں، کوئی لوگ کہا کہ سوئے ہوئے تھے، یہ کچھ نہیں، ظہر سے پہلے آپ بیٹھے ہوئے تھے یا لیٹے ہوئے تھے، سرکار آئے، کہا منہ کھولو بیٹا، تم بولتے کیوں نہیں ہو، تقریر کیوں نہیں، کہا سرکار بولوں کیا، سب یہاں عربی ہیں اور ہم میں عجمی، میں بولوں کیا، کہا منہ کھولو، انہوں نے منہ کھولا، سرکار نے 7 بار منہ میں تھوک دی، بولو 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 بولو، 7 بار، کہتے ہیں ظہر کی نماز پڑھی میں، ظہر کے بعد پھر لیٹا ہوا تھا تو حضرت علی آ گیا، حضرت علی آ گیا، سمجھے؟ کہا بیٹا بولتے کیوں نہیں، تقریر کیوں نہیں، کہا سرکار کیا تقریر کروں، میں عجم کا رہنے والا عربیوں میں بولوں کیا، کہا منہ کھولو، انہوں نے 6 بار تھوک دیا، بولو 6 بار، 6 بار، ایک چیز ذہن میں آ گئی، اچھا خام میں آ بھی رہے ہیں تو نبیوں کے امام اور علی، بولو نبیوں کے امام اور علی، میں سوچنے لگا کوئی اور صحابی کیوں نہیں، میں سوچنے لگا کوئی اور صحابی کیوں نہیں، اور سے سننا کیوں نہیں، کوئی اور صحابی کیوں نہیں، میرے عزیزو یہاں مضبوط علم کرنا تھا، یہاں مضبوط علم کرنا تھا، علم کو پڑھانا تھا، تبھی تو مدینۃ العلم آ رہے ہیں، باب العلم آ رہے ہیں، مدینۃ العلم آ رہے ہیں، باب العلم آ رہے ہیں، رحمت عالم یہ مدینۃ العلم ہے اور علی باب العلم ہے۔ میرے آقا نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ۔ اچھا حضرت غوث پاک نے کہا کہ حضرت علی سے آقا نے 7 بار تھوکا، 6 بار کیوں، کہا اس لیے کہ کہیں برابری نہ ہو جائے، برابری نہ، یہ دیکھو یار برابری نہ لازم ہو جائے، بولو علی کا ہے، توجہ علی کا ہے، برابری نہ لازم آ جائے، برابری کا شبہ نہ ہو جائے، اور تم ٹانگ کا جانور نبی سے برابری کرنا شروع کر، بولو ہے غلط نہیں ہے، ایک دم پاگل ہو گیا یار، پاگل ہو گیا، دور سے پڑھو اللہ اب پہلے تو غوث پاک جب بولتے تھے تبھی مولانا صاحب لوگ بیٹھے ہیں تو 4 آدمی
5 آدمی 10 آدمی کتنے رہتے تھے میں نے پڑھا، مگر دھیرے دھیرے جب یہ مجمع بڑھتا گیا نا، بڑھتا 70,000 پہنچ گیا. بولو سبحان اللہ. ارے مائک نہیں تھا، یہ علماء بیٹھے مائک نہیں تھا، کوئی مشین نہیں تھی کہ سب تک آواز پہنچائی جائے. یہ غوث کی کرامت تھی. یہ غوث جب بولتے تھے تو قریب والا جتنا سنتا تھا وہ نہیں دور والا بھی سنتا تھا. ارے اتنا نہیں، قریب والا سنتا تھا، دور والا بھی اتنا سنتا. اتنا نہیں، یہ تو غوث کی بات ہے. غوث کے خلیفہ ہیں آدھی دن مسافر افریقہ میں تھے. کہاں تھے بولو؟ افریقہ میں تھے. اپنے مریدوں نے ایک بار عرض کیا سرکار ہم غوث پاک کو سنتے تو ہیں مگر سرکار ان کی تقریر نہیں سن پائے، ان کا نام تو سنتے ہیں تقریر نہیں سن پائے. کہا ہم یہیں سے سناتے ہیں. بولو کیا کہا؟ ہم یہیں سے سنا دیں. کہا حضرت تو سنا دیا جائے. کیا کہا؟ تو سے پڑھو اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی. آگے کیا ہوگا؟ بھوک تو لگی ہی ہوگی مگر ابھی تو آپ کو بھوک لگی رہے چلے گا، مگر اس کو بھوک لگی ہے غوث پاک کی سیرت بیان کریں. ایک تو پہلی بات میرے بھائی، جلدی آدمی کرا نہیں پاتا ہے، اور کوئی کراتا ہے تو ہم کو سننے بھر کی فرصت نہیں. فرصت سننے بھر کے بیٹھنے کے لیے ایسے کرتے رہیں گے، بیٹھیں گے ایسے. پہلے بات تو بیٹھیں گے نہیں. ہاں حضرت بیٹھیں گے نہیں. پہلے مولانا سے معاف کیجیے گا، پہلے تو بیٹھیں گے نہیں، اور پہلے بیٹھیں گے نہیں ہے نا. اور اب بیٹھ گئے لگتا جیسے زبردستی بیٹھا ہے. بولو اور ہونا بھی چاہیے. شیطان بھٹا رہا کیسے سمجھیں کب بھاگے؟ اس لیے کہ شیطان نہیں چاہ رہا ہے یہاں بیٹھا رہے. اس لیے کہ جب تک بیٹھا رہے گا خدا نے غوث تب تک غوث کا فیض ملتا رہے گا، غوث کا فیضان برستا رہے گا. ابلیس نہیں چاہتا کہ کوئی غوث کا فیضان پا جائے. یہ جو چاہے گا کب بھاگا بات آ گئی. یہ میرے عزیز ہو اس کا خیال رکھنا. میں عرض یہ کر رہا تھا، کیا بولا تھا؟ مسافر تھے، مریدوں نے کہا حضرت ہم لوگ سننا چاہتے ہیں. کہا تو سننا چاہتے ہو ہم سنا دیں گے. کہاں افریقہ، یہ اردو میں کیوں ہے؟ کہاں افریقہ اور کہاں بغداد. بولو کہاں افریقہ اور کہاں بغداد. کہاں ہم یہی سنا دیں گے. کہا حضرت سنا دیجیے. سبحان اللہ بولو سبحان اللہ. کیسے بولو سبحان اللہ. یہی سنا دیں گے. کہا حضرت سنا دیجیے. اچھا کون وائرلیس لیے تھے کھاؤ کہ وہاں سے ٹیپ کر دیں گے، فون کر دیں گے، رکھ دیں گے، تیز کر دیں گے. جیسے ہمارا بھائی سعودیہ میں ہے اور ہم یہاں تیز کر دیے ہیں. موبائل کو کیسے بولا پورے گھر میں سنا رہا ہے. فیس بک دھکا وہ دھکا کی ایک جگہ بولو سب جگہ سنا جائے نہیں. جو جملہ میں کہنے جاتا ہوں توجہ غور کرنا. موبائل کے ہم محتاج ہیں. توجہ موبائل کے ہم محتاج ہیں، فیس بک کے ہم محتاج ہیں، واٹس ایپ کے ہم محتاج ہیں، وائرلیس کے ہم محتاج ہیں. یا اللہ والے ان چیزوں کے محتاج نہیں ہیں. اللہ نے وہ طاقت دی ہے بغداد میں رہے اور ہم برسا میر سے پکارے، یہیں سے پکاریں گے وہ سن بھی لیں گے، دستگیری کے لیے حاضر بھی ہو جائیں گے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیہ، نعرے غوثیہ، نعرے تکبیر. حاضر ہو جائیں گے. کام میں سنا دوں کہا سنا دیجیے سرکار کرم ہوگا. اب بتائیے غوث پاک کی تقریر سننے کے لیے کون بے چین نہیں ہوگا؟ بولو کون نہیں بے چین ہوگا؟ کیا تقریر تھی؟ ایک تقریر غوث پاک کی سنا دوں، ایک تقریر سنا دوں، ایک تقریر غوث پاک کی. کہیں جا رہے تھے تو لوگوں نے کہا سرکار تین تقریر کر دیجیے. واجب سے انہوں نے کہا ان کے بیٹے کا نام تھا عبد الوہاب. عبد الوہاب کی ماں نے میرے لیے دہی کو جھینگا پہ رکھ دیا. سیکار پہنیا نہیں ہوتا، سیکار پہ رکھ دیا. ایک دن میں بلی آئی جھپٹ گئی اور ہانڈی گر کے ٹوٹ گئی، دہی تہس نہس ہو گیا. یہی تقریر تھی، یہ تقریر ہے.
इतने ही अभी कहे थे, मिंबर से उतर गए, स्टेज से उतर गए, 6 जनाजे उठाए जा रहे हैं, 6 जनाजे उठाए जा रहे हैं, लोग तड़प गए, जान दे दिए, इंतकाल कर गए, 6 जनाजे उठाए जा रहे हैं। मैंने आलम ख्याल में सोचा आखिर तकरीर ये क्या है, कौन सी तकरीर है। अब्दुल वहाब की माँ ने मेरे लिए दही रखा सिगार पर और बिल्ली आई छपटी, फौरन सिगार टूटा, हाथी जमीन पर आई टूट गई, दही दास नाश हो गया। इसमें कौन सी नसीहत है, कौन सी तकरीर। मगर गौर करो, इसमें सत्य की बातें बयान कर दिया है गौर से आजम ने। इंसान तो मकान बनाता है, इंसान मजबूत मकान बनाता है, कई कई दरवाजे तू रखता है, कई कई जंगले तू रखता है, दरवाजों को बंद कर दिया है, अपने घर के अंदर तू रह रहा है, अपने मकान के अंदर तू रह रहा है, अपनी कोठरी में रह रहा है, तू ये सोच रहा है इस कोठरी तक कोई नहीं आ पाएगा, इस मकान तक कोई न आ पाएगा, मेरे बिस्तर तक कोई न पहुंच पाएगा। मगर मलकुल मौत का रास्ता न दरवाजे ने रोका है, न जंगले ने रोका है, न दीवार ने रोका है, न मकान ने रोका है। जिस तरीके से बिल्ली थप्पड़ पड़ी, दही खराब हो खत्म हो गया, ऐसे ही मलकुल मौत आ जाएंगे, तेरी रूह निकल जाएगी, तेरा जिस्म बेकार हो जाएगा। ये है तकरीर गौसे पाक। बात आ गई, इसे कहते हैं तकरीर। गौसे पाक ने क्या तकरीर की। मेरे अजीजों दुरूद पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मदिन मादिन चूदी बलकर वालिही व बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक चीज याद रखना, हजरत मौलाना नूराना साहब क़िबला भी मौजूद हैं। 31 ही से हम लोग रोज रोज यही काम कर रहे हैं और अभी 70 तक है। न मेरी ताकत का इसमें दखल है, न मेरी कुव्वत का इसमें दखल है, ये सिर्फ गौसे पाक का फैज़ है। अभी मैं घर पढ़ा रहा था, दरसगाह में बोल नहीं पा रहा, बच्चों से आज पहली बार मैंने कहा है इतने ही आज पढ़ लो, मैं कल पढ़ लूंगा। मैं आज तक 20 साल हो गए, मुझे का जमाना हो गया जामिया में पढ़ाते हुए, मैंने कभी नहीं कहा था कि आज नहीं पढ़ा पाऊंगा, मगर इतना मैं डिस्टर्ब था, मैंने कहा आज नहीं, इतना पढ़ मर बरकत भी रहे, ऐसा नहीं कि एकदम बंद कर दो। मैं सोच घर भी सोचा कैसे तकरीर होगी, मगर ये गौस का करम है जो अमजद बोल रहा है, ये गौस का फैज़ है जो अमजद बोल रहा है। मैं कह रहा हूँ हज़रत आदि बिन मुसाफिर ये गौसे पाक के खलीफा है, गौसे पाक के अजानते खलीफा जो होगा कितना बाकमाल होगा, ऐरे गैरे के खलीफा थोड़ो में पूरी खिलाफत बढ़ रही है, खिलाफत नहीं खुली आफत बढ़ रही है, जो जिसको देखो खलीफा हो गया, जिसको देखो खलीफा हो गया। ऐसे ऐसे पीर को मैंने देखा है जिसे कलमा भी पढ़ने का ढंग नहीं। ये मैं किसी की तनकीद नहीं करता, मैं पीर को बहुत मानता हूँ यार, अच्छा पीर मिल जाए तो कदम धुल के पी लूं। निगाहें तरसती हैं कि सूफी निजामुद्दीन जैसा कोई नजर आ जाए, निगाहें तरसती हैं ताजुल शरिया जैसा कोई नजर, बोलो निगाहें तरसती हैं मुफ्ती आज़म हिंद जैसा कोई नजर आ जाए, निगाहें तरसती हैं हुजूर हाफिज़ मिल्लत जैसा कोई नजर आ जाए, निगाहें तरसती हैं मुहद्दिस आज़म हिंद जैसा कोई नजर आ जाए। मगर ये बुजुर्ग आने दिन तो गए, आज तो ऐसे ऐसे नजर आ रहे हैं जिनको खुद ही नहीं मालूम आस्तीन चढ़ा के नमाज पढ़ा कि आस्तीन खोल करके नमाज पढ़ा, इतना भी नहीं मालूम कि नियत नाक के ऊपर बात है कि नाक के नीचे। क्या हालत है मेरे अजीजों, ऐसा पीर कभी पीर नहीं हो सकता। वो खलीफा थे गौसे पाक के, गौसे पाक ने उसे खलीफा खिलाफत दे दिया होगा, अरे बोलो नहीं वैसे दे दिया होगा। अरे चोर को अब्दाल बना दे एक निगाह, बोलो चोर को अब्दाल बना दे एक निगाह। जो चुराया था गौसे पाक क्या सब कठरी बांधा, जब क्या अंदाज है, कभी इस वाक़े पे गौर किया क्या अंदाज है। जब तक कुछ चुराया तब तक अंधा नहीं हुआ, जब तक चुराया अंधा नहीं हुआ, जब चुरा लिया कठरी बांध लिया, हल्ले के भागने का नंबर आया तब अंधा होगा। ऐसे उठाता था बंधा और रखता था तो अखियारा।
ذرا غور کرو، رکھ دیتا تھا تو سیاہ دیکھنے لگتا تھا، اٹھاتا تھا تو اندھا. ایسے میں ایک بار کیا سوچا یہ تو اتفاق ہے، ایک بار کیا اتفاق، دوبارہ ہوئے کہا ارے یہ گٹھنجے کے کمال بولو بولو. اچھا کیا دل گھدا والا تھا یار، کچھ چورو تھا کیا دل گھدا والا، کہیں اور نہیں گیا، غوث پاک کے گھر گیا، غوث پاک کے گھر گیا. بولو غوث پاک کے گھر گیا. ارے بعد رات اب سوچا اب کیا کریں، بھاگ نہیں پا. اچھا کئی بار جب ادھر سے ادھر ہوا نا تب تک سرکار غوث پاک سوتے تھے بہت کم، کبھی وہ بھی نہیں. سمجھا حضرت بیدار ہو گئے، اب ہم پکڑے جائیں گے. اتنے پہ دروازے پہ دستک ہوئی ایسے. غوث پاک نے اپنے خادم کو بھیجا دروازہ کھول دو، خضر آئے ہیں. سبحان اللہ. کون آئے ہیں؟ خضر علیہ السلام آئے ہیں. دروازہ کھول دو. خادم نے دروازہ کھولا، اندر آئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت فلاں علاقے کا ابدال انتقال کر گیا، ابدال متعین کر دیجیے وہاں. حضرت نے کہا کمرے میں ہے، لے جائیے. بولو 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 بولو، کمرے میں ہے لے جائیے. خادم گیا کٹورا پکڑ لیا، جیسے اب نہیں آئے، چھوڑ دیتے اب نہیں آئیں گے، ہم کو نہیں معلوم تھا، چھوڑ دو. ارے اٹھیے آپ ابدال بنا دیے گئے. ابدال نہیں میں چور ہوں. ابدال کہا میں چور ہوں. ابدال جانتے اللہ ہی تو اس ولی کو کہتے ہیں نا جس کے صدقے میں آسمان سے بارش برسائی جاتی ہے، زمین سے سبزے اگائے جاتے ہیں. ابدال کا بہت بلند مقام ہے. میرے آقا نے فرمایا شام میں ہمیشہ 40 ابدال رہیں گے. ابدال کا اتنا بڑا مقام ہے. اس نے کہا میں چور ہوں، ابدال نہیں ہوں. کہا چلو تو. خادم نے کہا اب تک تو تم چور تھے، اب تک تم چور تھے، مگر گوشت کی نظر پڑ گئی، تم اب چور نہیں ابدال بنا دیے گئے. نہیں ہے عبادت کرائی جا رہی ہے، نہ ریاضت کرائی جا رہی ہے، نہ بندگی کرائی جا رہی ہے، نہ مجاہدہ کرایا جا رہا ہے، نہ روزے رکھوائے جا رہے ہیں، نہ عبادت پر عبادت کی جا رہی ہے، بلکہ ایک نظر ڈالا ہے. توجہ، ایک نظر ڈالا ہے. اب ڈاکٹر اقبال سے پوچھو نے کون نظر ہے، ڈاکٹر اقبال سے پوچھو نے کون نظر ہے. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بولو بدل جاتی ہیں تقدیریں. انہوں نے فوراً کر دیا لے جاؤ ابدال ہو گئے. کیا بات ہے، غوث پاک آپ کی ایک نگاہ نے چور کو ابدال بنا دیا. سرکار ہم بھی گنہگار ہیں، سرکار ہم بھی گنہگار ہیں، سرکار ہم بھی سیاہکار ہیں، سرکار ہم بھی پاپی ہیں، سرکار ہم بھی جرمی ہیں، سرکار وہ چور تھا، سرکار ہم سیاہکار ہیں، سرکار ہم بدکار ہیں، سرکار ہم عاصی ہیں، سرکار ہم خاطی ہیں، سرکار ہم پاپی ہیں، سرکار. ارے اسی چور کا صدقہ ہمیں بھی دے دیا جائے، سرکار ہم کو ابدال نہ بنایا جائے، اپنا غلام بنا لیا جائے، اپنا دیوانہ بنا لیا جائے، اپنا متوالا بنا لیا جائے، اپنا شیدائی بنا لیا جائے، اور میدان محشر میں ایک بار کہہ دیا جائے کہ یہ غلام ہمارا ہے، یہ دیوانہ ہمارا ہے، یہ متوالا ہمارا ہے. ایک بار آپ کہیں گے ہمارا بیڑا پار ہو جائے. سبحان اللہ. بہت تو وہ خلیفہ تھے، اللہ برکت ہے، وہ خلیفہ تھے کس کے؟ غوث پاک کے. بتا گئے میں ہی تو سنا دے رہا ہوں. کیا بات رہی ہے، بغداد میں تقریر کرنے والے ہیں اور افریقہ میں سنانے والے موجود ہیں. انہوں نے کہا گھبراؤ نہیں، کس کو سننا ہے. اس میں اب 2 لوگ ہو گئے، 2 جماعت ہو گئی. ایک نے کہا ہاں یہ سنا دیں گے، یہ کو ماننے والی بات ہے. جیسے آدھے کہتے ہیں پور، آدھے کہتے ہیں مولانا نہیں کہتے ہیں پورا. آواز
تو اسے پڑھو اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مادن جود انکر موالہ وآلہ وسلم دائمت کیا کہا بولو ماننے والی بات ہے. اچھا انہوں نے کیا کیا ایک چھڑی دیے تھے. کیا دیے تھے بولو ایک چھڑی. انہوں نے ایک لکیر کھینچ دیا دائرہ کھینچ دیا گولا کھینچ دیا کہا جس کو غوث کی تقریر سننی ہے اسی میں آ جائے. بولو کہاں آ جائے گولا میں. کھینچا کس نے تھا خلیفہ نے عدی بن مصعب نے. گولا کھینچ دیا جو اندر آ گیا. غوث اعظم بغداد میں تقریر کر رہے ہیں اور وہ سب افریقہ سے سن رہے ہیں. بولو کہاں سن رہے ہیں افریقہ سے. خالی سن ہی نہیں رہے دیکھ بھی رہے. خالی سن ہی نہیں رہے دیکھ بھی رہے. اب اس میں کچھ لوگ تھے ارے لکڑیا سے کہیے جو کھینچے اسے تھوڑے نہ ہو رہا ویسے ہو جائے. تو حضرت نے فرمایا باہر نکال کر کے دیکھو. تو جیسے ہی باہر ہوئے نہ آواز نہ غوث اعظم نہ آواز نہ غوث اعظم سمجھے. پھر اندر آئے وہی آواز وہی غوث اعظم. کیا بات رہی ہے. غوث پاک کے غلاموں کو بھی یہ شان ہے کہ اگر رہیں افریقہ میں دکھا دیں بغداد کو اور سنا دیں وہ غوث پاک اللہ تعالیٰ نے. اور جانتے جو بھی سچی عقیدہ رکھا ہے کبھی گھاٹے میں نہیں ہوا. یہ وہ سودا